نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات علماء، طلباء عزیز، مہمانان، آج ملک آزادی کا 75ویں سال کا جشن منا رہا ہے. پچھلے کچھ دنوں سے ترنگے کے سنمان کے مختلف پروگرام ہوتے رہے ہیں. اور اس میں مسلمانوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کے ایما پر گھر گھر ترنگا لہرائے جانے کی مہم، یہ مہم ہے، حکم نہیں، چلائی گئی. اور مسلمان بھی دیش کے وفادار ہیں یہ بتانے کے لیے بیچارے مسلمانوں نے ریلیاں نکالی. ایک اشاعے پر جمعہ کے دن سے یہ سلسلہ جاری ہے. کل یہ سب ترنگے غائب ہو جائیں گے. ہم لوگوں کی اتنی لمبی جدوجہد اور قربانیاں ہونے کے باوجود میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ ابھی بھی ان کو وفاداری کے لیے یہ مختلف ثبوت پیش کرنے پڑتے. ہندوستان کی خونی آزادی کے اندر 55,000 علماء کا خون لگا ہے. کیا وہ قربانی کا؟ کہنے والوں نے کیا غلط کہا تھا؟ 1900 کے بعد دیش واسیوں میں آزادی کے سلسلے کی جاگرتی آئی. اس سے پہلے 1657 جس کے بعد عالمگیر رحمت اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے، 50
اس مغل تاجدار نے ہندوستان کے سب سے بڑے رقبہ پر حکومت کی اور انصاف اور عدل کا بول بالا کر کے رکھی. کسی نے واٹس ایپ پر بہت اچھی بات کی، مجھے پسند آئی کہ آج مودی صاحب نے کہا ترنگا لہراؤ تو ہم لہرا رہے ہیں. حالانکہ ہماری حب الوطنی میں تو کوئی شک ہے نہیں. گھر لہراؤ تو وہ بھی لہرا رہے، ریلیاں نکالو تو وہ بھی نکال رہے، گاڑیوں پہ لگا وہ بھی لگا رہے. میرے نبی نے کہا 5 وقت نماز پڑھو تو اس پر ہمارا کوئی عمل نہیں. میرے نبی نے کہا سنتوں پر عمل کرو، کوئی عمل نہیں. میرے نبی نے کہا تلاوت قرآن کریم کرو، ہم کوئی اثر نہیں لیتے. ہم کو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ محبت. کیونکہ جتنے حضرات کہہ رہے ہیں اور ہم کو احکام دے رہے ہیں کہ ہمارے لیے روئے نہیں، اور میرے نبی رات کو اٹھ کے روئے ہیں امت کے لیے. دل کو فکریں کی ہے، اللہ کے پاس مانگا ہے، اس امت کی بخشش کو مانگا ہے، مغفرت کو مانگا ہے. ہم کو سبق لینا چاہیے. لوگ بمبئی کے ہیرو جنہوں نے کبھی آپ کو یاد نہیں کیا، آپ کو دیکھا نہیں، آپ کے لیے فکر نہیں کی، آپ کے لیے روئے نہیں، آپ کے لیے پیسہ خرچ نہیں کیا، ان کے لیے ہم پیسہ لٹاتے ہیں، ان کی فلمیں دیکھتے ہیں، ان کی طرح نقالیاں کرتے ہیں. لیکن میرے آقا کی نقل کرنے میں ہم کو شرم محسوس ہوتی ہے. میرے آقا راتوں کو سجدوں میں امت کے لیے روئے ہیں، یہ روایتوں سے ثابت ہے. امت کے لیے مانگا ہے، امت کے لیے خرچ کیا ہے، جانیں لٹائی ہیں، آنسو بہائے ہیں، شفاعت کے لیے فرمایا ہے، امت کے بغیر جنت میں نہ جانے کو فرمایا ہے. ایسے پیارے نبی کی سنتوں پر ہم عمل کریں. آزادی کی تاریخ بہت لمبی ہے، 1900 سے شروع نہیں ہوتی ہے، خالی 100 سال کی تاریخ نہیں. 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے. ٹیپو سلطان مرحوم نے شہید ہونے سے پہلے علاقے کے تمام نوابوں کو متحد کر کے انگریزوں سے لوہا لینے کے لیے کوشش کی، لیکن اتحاد نہ ہو سکا منافقوں کی وجہ سے. میر جعفر نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا اور قلعے کے دروازے پر لڑتے ہوئے 1799 میں ٹیپو سلطان جو ہے وہ شیروں کی طرح شہید ہوئے. اس ملک کی آزادی کو اور سلطنت خدا داد کی بقا کے لیے
انہوں نے اپنی بیویاں، بچے، اولاد، خاندان تک کی پرورش کی ہے ملک کو بچانے کے لیے اور اس دیش کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اور انگریزوں کے ناپاک قدموں کو بڑھتا ہوا روکنے کے لیے عالمگیر رحمت اللہ علیہ 43 سال کی عمر میں صرف 1 سال کے اندر قرآن کریم حفظ کیا. علمی کام بہت کیے ہیں عالمگیر رحمت اللہ علیہ. تہجد گزار تھے اور علماء کی پوری یہ 3 مٹھائی کی جو نادر کتابیں جو ہے وہ تحریر کرتی تھی اور اسی میں سے ان کی یادگار جو ہے فتاوی عالمگیری بھی. عالمگیر کے بعد کا دور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے. اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے قلمدان کے ختم ہونے کے بعد ملک میں انتشار اور طوائف الملوکی شروع ہوئی. لیکن اس کو بھی ہوتے ہوتے 50 سال کا عرصہ گزرا. یہ فتنوں کے زمانے میں دہلی میں بیٹھ کر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ملک کے حالات پہ نظر رکھ رہے تھے. انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھوایا اور اس کو یہاں بلوایا. مریخوں کے ساتھ جنگیں ہوئی. بعد میں کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. شاہ صاحب اس کے دوران تصنیف، تعلیم اور تدریس کے کاموں میں مصروف رہے اور ملک پر نظر رکھتے رہے کہ ملک کی سالمیت کو خطرہ نہ لائے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے آخری دور سے انگریزوں کا آہستہ آہستہ تسلط ہوتا گیا. 1500 ہجری میں 1500 عیسوی میں واسکو ڈی گاما جو ہے وہ کالی کٹ کے کنارے پر اترا اور اس نے یہ ملک دریافت کر لیا. اس کے بعد فرانس، برٹن، دوسرے سب ملک آنے لگے لیکن ان کے پیر جلدی اکھڑ گئے. انگریزوں کا راستہ صاف ہوا. 1600 کے قریب انگریزوں نے ہندوستان میں کوٹھیاں بنانا شروع کیا تجارت، جس میں سب سے پہلے سورت کے اندر کوٹھی بنائی گئی. اس کے بعد کلکتہ میں بنائی گئی. اس کے بعد مدراس میں بنائی گئی. اس کے بعد بمبئی میں بنائی گئی. بمبئی کی آب و ہوا انگریزوں کو راس نہیں آتی تھی، وہاں مچھر بہت تھے. لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے صفائی کی، علاقے کو خوبصورت بنایا اور رہائش کے قابل بنایا. اس کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے. تب تک انگریزوں کا تسلط بہت زیادہ ہو گیا. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ بہت ذہین، زیرک اور نہایت زبردست عالم تھے اور انگریز ان کے ساتھ دشمن.
کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے انگریزوں کے ناپاک تسلط کو سامنے رکھ کر ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا اعلان کیا ہے اور مسلمانوں کو انگریزوں کے ساتھ کوآپریٹ کرنے اور ان کی فوج میں بھرتی ہونے کو ناجائز قرار دیے. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محنتوں کے نتیجے میں 2 زبردست شاگرد تیار ہوئے اور بھی بہت شاگرد تھے جن کے نمایاں نام ہیں. ان میں ایک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جن پر باقاعدہ تصانیف ہیں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ. دوسرے شاگرد حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کا تعلق شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خاندان سے. پھر مولانا عبدالحی بٹھانوی یہ تمام حضرات نے مل کر ہندوستان کی سالمیت کے لیے اور خلافت کے قائم کرنے کے لیے جہاد کی مہم اٹھائی. اس وقت جہاد کا کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا. جہاد کے نام سے گھبراتے تھے. انگریز بولنے نہیں دیتا تھا جیسے آج. حالانکہ جہاد کی جو تعبیر پیش کی گئی تھی اس زمانے میں اور آج کی جو پیش کی جاتی ہے وہ غلط ہے. جہاد کا مقصد تلوار سے اسلام پھیلانا ہے نہیں. جہاد کا مقصد یہ ہے کہ تینوں کے فتنوں کو ختم کیا جائے اور کفر کے فتنے کو فروغ کیا جائے اور شرک کو دور کیا جائے اور ملک کو امن و امان والا بنایا جائے تاکہ یہاں کے رہنے والے باشندے شانتی اور سکون کے ساتھ اپنی حدود کے اندر رہ سکیں اور غیر ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے. اور یہ فضا جب قائم ہوگی تو احکام شرعی کا قائم ہونا اور اسلامی احکام کا نافذ ہونا آسان ہوگا. تو ممبروں سے سید احمد شہید مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد کے ممبر سے لگاتار جو ہے جہاد کے لیے مہم چلائی اور فوجیں تیار فرمائی اور ان کی فوجوں میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے. علماء عمراء نواب تک شامل ہوئے. پہلے زمانے میں بادشاہ تھے تو بڑے نیک ہوا کرتے تھے. ہندوستان میں التمشی حکومت ہے اور تغلق شاہ بھی ہے اور ملبن بھی ہے اور ابدالی بھی آئے اور غزنوی بھی آئے اور غوری بھی آئے. پہلے غزنوی آئے بعد میں غوری آئے. غوری نے پرتھوی راج کو جو ہے گرفتار کیا تھا اور اجمیر سے نکالا تھا اور خواجہ صاحب وہاں قیام پذیر ہوئے تھے. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں ایک بادشاہ تھے شمس الدین التمش.
جب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، جنازہ تیار ہوا، لوگ بہت بڑی تعداد میں، کیونکہ بادشاہ سے بڑا تعلق تھا، جمع ہوئے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک آدمی آگے آیا، اس نے وصیت سنائی کہ شاہ صاحب کی کہ خواجہ صاحب نے وصیت کی ہے کہ ان کی صلاۃ جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، جس کی تکبیر تحریمہ زندگی میں نہ گئی ہو، جس کی نظر غیر محرم پر نہ پڑی ہو، اور جس کی عصر سے پہلے کی 4 سنتیں نہ گئی ہوں۔ سناٹا چھا گیا، ایسا کون ہے؟ تو چادر ہٹا کر بادشاہ خود آگے آئے اور روتے ہوئے اپنے شیر سے کہا کہ آپ دنیا سے گئے، مجھے رسوا کر گئے، یہ مخفی چیز تھی اور لوگوں کے سامنے گواہی دی کہ یہ 4 چیزوں کا میں حامل ہوں، اور صلاۃ جنازہ پڑھائی۔ بادشاہ سلاطین ایسے نیک ہوا کرتے تھے۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ برسوں تک تہجد کے زبردست پابند رہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے بڑے زبردست پابند، بڑے واقعات ہیں اس سلسلے میں۔ بڑے نیک اور سادات خاندان سے تعلق تھا۔ آزادی کی تاریخ شروع کریں ہم تو 1830 سے شروع ہوئی۔ 1830 کے قریب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ چھوٹی موٹی جھڑپیں افغانستان کی طرف سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اسی راستے سے زیادہ تر سلاطین غوری اور غزنوی اور لودھی وغیرہ حضرات آئے ہیں۔ وہ راستہ اختیار کیا تھا سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے۔ اس زمانے میں سکھ جو ہے بڑے مسلمانوں کے دشمن ہو گئے۔ رانا رنجیت سنگھ تھارے، اس نے مسلمانوں کی نام پہ دم کر رکھا تھا، چھینے نہیں دے رہا تھا، اور اپنے شکنجے میں یہ رکھا تھا لوگوں کو اور مسلمانوں کو دبوچ کے رکھا تھا۔ یہ شکنجے سے نکالنا اور ان کو آزادی کا ماحول دینا، یہ تو دینی حق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فرعون نے بڑا طغیان اور سرکشی مچا رکھی ہے، اور 600 سال سے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے۔ جاؤ اور جا کر سمجھاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، اس نے طغیان اختیار کیا ہے، اس کی سرکشی کو ختم کرو اور غلامی کے شکنجے سے بنی اسرائیل کو آزاد کراؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لگاتار مہم چلائی، اور اس کے بعد ایک عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو غلامی کے شکنجے سے آزاد کرایا۔ تو آزاد کرانا اور بندوں کے شکنجوں سے اور غلامی سے بندوں کو نکال کر اللہ کا غلام بنانا، یہ اسلام نے سمجھا ہے۔ 1831 میں بالاکوٹ میں مقابلہ کیا رانا رنجیت سنگھ کا، اور شہید ہو گئے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید نے رات کو کہا آج آخری رات ہے، کل معرکہ ہے، کون زندہ رہے گا کون شہید ہوگا، خوب آبوداری کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب توبہ کرو، گناہوں کی معافی مانگو، اور یہ دعا کرو کہ اگر موت دے اللہ تو شہادت کی موت۔ جیسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری رات
ملی تھی کہ آج آموزاری کر لوں، اللہ کے دربار میں رو لوں، سجدے کر لوں، تہجد پڑھ لوں، دعائیں کر لوں، پھر اللہ کے دربار میں حاضری۔ یہ حضرات کے شہید ہونے سے مہم ختم نہیں ہوئی، انگریز جو ہے وہ پھیلتا جا رہا تھا دھیرے 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 دھیرے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے باقی جو شاگرد اور فوجوں کے لوگ تھے، ان کے دل کے اندر آزادی اور ملک کی سالمیت کا جذبہ برقرار تھا۔ وہ ملک میں پھیلے اور انہوں نے اس مہم کو ہوا دی اور رخ جو ہے اب انگریزوں کی طرف ہو گیا ہے۔ جب انگریز مسلط ہو گیا ہے، اس کو یہاں سے نکالنا ہے۔ یہ جذبہ لوگوں کے اندر پیدا کیا 1831 سے لے کر 1857 تک 1857 تک یہ جذبے کو پروان چڑھایا اور بڑے بڑے علماء بعد میں شامل ہوئے اور سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی کمانڈری میں حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت حافظ دامن شہید رحمت اللہ علیہ وغیرہ کا بہت بڑا علماء کا قافلہ جو ہے وہ دہلی کو سر کرنے کے لیے شاملی کے میدان میں جمع ہوا اور صوفیاء کرام اور علماء کرام اس کی سرکردگی کر رہے تھے اور اس کی کمانڈری کر رہے تھے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ لوگ 1857 کے بلوے سے تعبیر کرتے ہیں، انگریزوں کی تعبیر۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں آزادی کا بیج جو ڈالا گیا اور پہلی مہم جو آئی وہ 1857 میں علماء کے زیر قیادت آئی۔ اگرچہ یہ پلان فیل ہو گیا، بہادر شاہ ظفر گرفتار ہو گئے، وہ کمانڈری کر رہے، وہ بھی شامل تھے۔ یہ مغل ایمپررز میں اخیری بادشاہ تھے، بعد میں ان کو برما بھیج دیا گیا، رنگون بھیج دیا گیا، وہاں سزائیں دی گئی، بڑے خراب حالات میں بیچاروں کی موت آئی۔ میں وہاں بھی حاضر ہوا، ایک پورا بہادر شاہ ہال بنایا گیا ہے، مزار بھی ہے، ان کے تمام اشعار صوفیانہ مزاج رکھتے تھے، اس لیے ان کے تمام اشعار وغیرہ بھی وہاں لگے ہوئے ہیں اور عبرت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے ملک کے بادشاہ کیا بے بسی کے عالم میں وہاں سو رہے ہیں۔ پھر یہ مہم جو ہے وہ چلتی رہی، انگریز ایک بات سمجھ گیا، انگریزوں نے سمجھ لیا کہ اس ملک میں اگر ہم کو باقی رہنا ہے تو سب سے پہلے مدارس اور علماء کو ختم کرنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ علماء کے پیچھے پڑ گئے۔ ایک قول کے مطابق 55,000 علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا اور ہزاروں علماء کو توپ کے دہانے پر اڑا دیا گیا اور ہزاروں کو تہہ تیز کر دیا گیا، ہزاروں کو مشین گنوں کے سامنے کھڑے رکھ کر گولیاں مار دی گئی۔ ان میں مسلمان بھی تھے، غیر بھی تھے۔ ہم نہیں کہتے کہ دوسروں نے حصہ نہیں لیا، لیکن ہمیں شکوہ یہ ہے کہ ہماری جو قربانیاں مشائخ کی اور کی اور بزرگوں کی رہی ہے اس کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟
اس کو نظر انداز کر کے ہندوستان کی آزادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مولانا عبید اللہ سندھی کی ریشمی رومال کی تعبیر، ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے شیخ الہند کا مالٹا کے جیل میں رہنا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا فوج کے اندر تنہا تنہا مشین گنوں کے سامنے یہ اعلان کرنا کہ مسلمان جو ہے انگریزوں کے ساتھ کسی قسم کا کوآپریشن نہ کریں، اور یہاں کے ہندوؤں کو جو 40 کروڑ ہیں اور 20 کروڑ مسلمان ہیں، اس ملک میں اگر رہنا ہے تو طے کرنا ہے کہ انگریزوں کو یہاں چھوڑنا ہے یا ان کو یہاں سے نکالنا ہے۔ اگر ملک کی سالمیت چاہتے ہو تو سر پر کفن باندھو، تیار ہو جاؤ، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے اگر قربانی دینی پڑے گی تو وہ حسین احمد کی قربانی ہوگی۔ میں اس کے لیے مشین گنوں کے سامنے اور توپوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ لوگوں نے ہاتھ چومے، لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور معلوم نہیں اس وقت جج کو کیا ہوا تھا، اس نے خالی 2 سال کی قید بامشقت دی۔ مولانا محمد علی جوہر کو، مولانا نثار احمد کو، مولانا شوکت علی کو، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مختلف میٹنگیں ہوئی ہے۔ بمبئی میں میٹنگ ہوئی ہے جمعیت کی، 1919 کے اندر جمعیت العلماء قائم ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے اس کی مختلف میٹنگیں ہوئی، اور میٹنگوں میں مختلف قسم کی انگریزوں کے خلاف قراردادیں پاس ہوئی۔ وہ قراردادیں ضبط کر لی گئی اور علماء کو پسے دیوارے زندہ ڈال دیا گیا۔ یہ سلسلہ ایک عرصے دراز تک جاری رہا، بہت لمبی تاریخ ہے۔ 1857 کے بعد سے علماء کی محنتوں کا سلسلہ جاری تھا، اور یہ تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے اور ہندوستان میں مسلمانوں کی بقا کے لیے حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1866 کے قریب دارالعلوم دیوبند کی ایک تحریک کی شکل میں بنیاد رکھی، تاکہ لوگوں کے دلوں میں آزادی کا بلبلہ، جذبہ، قربانیوں کا ذوق شوق جو ہے اسے برقرار رکھا جائے، اسے باقی رکھا جائے، اسے زندہ رکھا جائے۔ اور مدرسوں کے 4 حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہندوستان میں مسلمانوں کی بقا کے لیے آج بھی مدارس کی ضرورت ہے، اور یہ مدارس دیش کی آزادی کے لیے سنگ میل ہیں۔ اس زمانے میں بھی دارالعلوم دیوبند نے ایسے سپوت ادا کیے جنہوں نے سینوں پر لاٹیاں کھائیں، جیلوں میں بند رہے، قربانیاں دیں، اور دیش کے آزاد ہونے تک محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ 1947 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی عابد حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ انگریزوں کا پنجہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب یہ کتنی صدیوں کے بعد نکلے گا نہیں کہہ سکتے ہیں، تو حضرت نے پیشین گوئی فرمائی کہ حاجی صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں، ہم سوئیں گے رات کو انگریزوں کے قلمدان میں اور صبح میں اٹھیں گے تو آزاد ہوں گے۔ چنانچہ 14 اگست کی رات میں ہندوستان کے لوگ غلامی میں سوئے، اور جیسے ہی 12 بج چکے آل انڈیا ریڈیو سے اعلان ہوا کہ آج جو ہے ہندوستان آزاد ہو چکا، اور یونین جیک جو لال قلعے کے اوپر لہرا رہا تھا اسے اتار دیا گیا، اور اس کی جگہ ایک مسلمان خاتون کا تیار کردہ ترنگا جو ہے وہ لہرایا گیا۔ ملک جو ہے آزاد
آزادی کا سانس لینے لگا۔ شروع کرو آپ 1830 سے لے کر 1947 تک پوری تاریخ میں علماء کرام اور اہل اللہ چھائے ہوئے ملیں گے۔ انہوں نے اپنی بساطیں برباد کر ڈالی، انہوں نے اپنی جائیدادیں کھو ڈالی۔ مولانا احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں کو عید کے دن نماز عید کے بعد گھر سے باہر نکالا گیا، ان کے مکان کے اوپر قبضہ کر لیا گیا، ان کی جتنی جائیدادیں تھی لے لی گئی، عورتوں کو بے پردہ کر دیا گیا، ایک سوئی لینے کی بھی اجازت نہیں تھی، گھر گھر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ایسے سنگین حالات آئے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی وہ گئے تھے مالٹا میں، وہاں ان کو لوگ سر پر اٹھاتے تھے، ان کے قدموں میں پھول بچھاتے تھے۔ ان کا عالم یہ تھا کہ مالٹا میں وہ ناپاکی کے ٹوکرے سر پر اٹھا کر پھینکنے کے لیے اتنی قربانیاں رہی ہیں اور اتنی محنتیں رہی ہے کہ انگریز تاریخ نگار نے لکھا ہے کہ ہم نے علماء کی لاشیں ایسی دیکھی ہے، میں پہلے مایوس کہا تھا کہ ایسی لاشیں دیکھی ہیں علماء کی کہ جو درختوں کے اوپر لٹک رہی تھیں اور ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے انگریزی کا آنکھ ہوتا ہے، ایسی موڑ کر خراب ہو گئی تھی، اور عبرت کے لیے ان کی لاشوں کو لٹکا رکھا گیا تھا۔ لیکن ان تمام چیزوں سے ڈرے نہیں ہندوستان کے لوگ، اور انہوں نے برابر جابر انگریز کا اور ظالم انگریز کا مقابلہ کیا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اخیر تک مقابلہ کیا، اور جب قلمدان تقسیم ہوئے کہ کون کیسا منسٹر بننا چاہتا ہے، حضرت نے فرمایا تھا کہ میں مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی سے اٹھا ہے، اور اس لیے نہیں آیا کہ میں وزیر بنوں گا، میں پردھان بنوں گا، مجھے منسٹریاں دی جائے گی، میں اس لیے نہیں آیا، میں اس لیے آیا تھا کہ یہ میرا فریضہ تھا، اور یہ میرا فریضہ مجھے اسلام نے سکھایا ہے، میرے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ گئے تو شیخ الہند نے بیڑا اٹھا لیا، شیخ الہند گئے تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے بیڑا اٹھا لیا۔ اسلام کہتا ہے بندوں کو آزادی رائے بھی ملنا چاہیے اور آزادی ضمیر بھی ملنا چاہیے۔ میں اس کے لیے میدان میں آیا، سینہ سپر رہا، فوجوں میں گیا، جیلوں میں گیا، قید خانوں میں گیا، اور میں نے یہ محنتیں میرے بزرگوں کے اشاروں پر اور قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر کی۔ مولانا آزاد کا تذکرہ تو رہ گیا، وہ بہت لمبا تذکرہ ہے۔ حضرت مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، جنہوں نے محنت کی اور گاندھی جی کو مہاتما بنایا اور ان کو اونچے درجے پر پہنچایا، ورنہ ان کو اتنا کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ قربانیاں اصل میں علماء کی یقین بے کر رہے ہیں، انہوں نے بڑی محنتیں کی۔ حضرت نے فرمایا میں پھر وہی مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر جانا چاہتا ہوں، میں منسٹر بننے کے لیے محنت نہیں کر رہا تھا، میں اللہ کی رضا کے لیے محنت کر رہا تھا، میں اللہ کے دین کے ثبوت کے لیے محنت کر رہا تھا۔ علماء بیٹھے ہیں، لمبی بات نہیں کر سکتے، بہت لمبا تذکرہ ہے اور بہت لمبی تاریخ ہے اور گھنٹوں کے گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے، لیکن آپ حضرات تھوڑی سی بات اس سلسلے میں سننا چاہتے تھے، اور مولانا زکریا صاحب کا حکم تھا کہ چند منٹ جو ہے اس سلسلے میں کہ یوم آزادی ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف ترنگا لہرا دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس وقت ہم کو سر جوڑ کر
ارزاق کے لیے کہ لوگوں کو اچھی اور صحت مند روزی ملے، صحت مند زندگیاں ملے، بیماریاں دور ہو، معیاری تعلیم ہو، ہمارے ملک کی تعلیم کا معیار بلند ہو، مدارس کی ترقی ہو، انہیں آگے بڑھایا جائے، انہیں ترقی دی جائے اور ان کی بقا کے لیے محنت کی جائے، اسکولیں بنائی جائیں، ہمارے نوجوانوں کو تعلیم میں آگے بڑھایا جائے، ہم کو گورنمنٹ نوکریوں کے اندر موقع دیا جائے اور ہمارے اسکالرس کو گورنمنٹ جاب مل سکے، ہم کو برابر کا حق مل سکے اور ہندوستان میں ہماری قربانیوں کو دیکھتے ہوئے برابر کا شہری ہونے کا ہمیں حق ملے۔ یہ تمام منشوں پر اس وقت سر جوڑ کر بیٹھنا ہے، اختلافات ختم ہوں، تعصب کو ختم کیا جائے، تعصب کی عینت کو اتارا جائے، انصاف کی نظر قائم کی جائے اور قوموں کے ساتھ برابر سلوک کیا جائے، ذہنی طور پر ہمیں غلام بنا کر نہ رکھا جائے، ہمارے اوپر طرح طرح کے ظالمانہ قاعدے نہ مسلط کیے جائیں۔ یہ آزادی کا آج کا پیغام ہے اور یہی ہمارا تقاضا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير وجل واقم امورنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرما۔ اللہ مسلمانوں کو غائب درجے کا تحفظ عطا فرما۔ اللہ پورے ملک کی حفاظت فرما، رکشا فرما، اس کی چاروں باؤنڈریوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہر طرف سے حفاظت فرما، اوپر نیچے سے حفاظت فرما۔ ملک کی سالمیت کو جن چیزوں سے خطرہ ہے ان کو ختم فرما، انصاف کا بول بالا فرما، حق کا بول بالا فرما، مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ حق کا بول بالا فرما، اے الہ العالمین مظلوموں کی داد رسی فرما، اے اللہ عدالت میں انصاف کے فیصلے فرما اور اے الہ العالمین پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ روزگار کے مسائل ہو گئے لوگوں کے، اللہ ان کے روزگار کو برقرار فرما، روزی میں برکتیں عطا فرما، اللہ کاروبار میں ترقی عطا فرما، جن کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں اللہ خیریت کے ساتھ جاری ساری فرما۔ اے اللہ قانونی چارہ جوئیاں جن کی ہو رہی ہیں آسان فرما۔ اے الہ العالمین پورے ملک کی حفاظت فرما اور اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مدارس، مساجد، خانقاہیں، مقابر اور اللہ مراکز دینیہ ان تمام کی حفاظت فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اللہ ہمارا جمع ہونا اس ملک کی آزادی کے موقع پر اے اللہ قبول فرما، خیر اور عافیت کے ساتھ اپنے فضل سے ہمیں زندگی نصیب فرما، جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔